السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم کل سے غالب کی یہ غزل پڑھ رہے ہیں جس کا شعر ہے کہ وارستہ اس میں ہیں کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیجئے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے کل اس غزل کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور اب ہم اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ بجائے خود کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنی ذات کے اندر، اور محشر خیال کا مطلب ہے آدمی کے دماغ میں طرح طرح کے جو خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ انجمن کہتے ہیں محفل کو اور خلوت کہتے ہیں تنہائی کو۔ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دل اور دماغ میں طرح طرح کے خیالات کا ایک محشر لیے ہوئے ہے، یعنی ہر قسم کے خیالات اس کے دماغ پر حملہ آور رہتے ہیں۔ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے اور مختلف باتوں کے بارے میں سوچتا ہے، تو وہاں پر ہجوم ہو جاتا ہے خیالات کا۔ کوئی وقت ہو، کوئی صورت ہو یا کوئی حالت ہو، آدمی ان خیالات سے الگ نہیں ہوتا، الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیند کے بعد جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بے شمار اور طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ ان میں سے کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کوئی ضروری کام کرنا ہوتے ہیں، کوئی ضروری وعدہ نبھانا ہوتا ہے، کسی جگہ ضرور جانا ہوتا ہے یا نہیں جانا ہوتا، یا آپ مختلف منصوبے سوچتے رہتے ہیں، نئی نئی اسکیمیں بناتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان باتوں سے آپ کا دماغ فارغ نہیں ہوتا۔ اگر دنیا سے کٹ کر آپ بالکل ہی تنہائی میں بھی بیٹھ جائیں تو وہاں بھی اپنے خیالات کا سلسلہ کاٹ نہیں سکتے۔ تو جب آپ اکیلے ہوتے ہیں یعنی گوشہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے دل اور دماغ کے اندر ایک مستقل آمد و رفت جاری رہتی ہے خیالات کی، بالکل اسی طرح جیسے کہ کوئی محفل ہو اور اس میں طرح طرح کے لوگ جمع ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی تنہائی کو یعنی خلوت کو خلوت نہیں سمجھتے، انجمن سمجھتے ہیں، یعنی ایسی بزم جس میں بے شمار خیالات ہر وقت موجود رہتے ہیں، جیسے کسی محفل میں بے شمار لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اب اس شعر کو اگر آپ ذرا روحانی نقطہ نگاہ سے دیکھیے تو یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ انسان دنیا کے لوگوں سے یا دنیا کے تعلقات سے الگ ہو جانے کے کتنے ہی دعوے کرے، اس کے لیے الگ ہونا ناممکن ہے، کیونکہ وہ دنیا والوں سے تو الگ ہو سکتا ہے عملی طور پہ، لیکن اس کے اندر دنیا کے بارے میں جو خیالات ہیں ان سے وہ کسی صورت بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو محشر خیال ہے یہ آدمی کو کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہنگامہ زبونی ہمت ہے انفعال، حاصل نہ کیجیے دہر سے عبرت ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں زبونی ہمت لفظ آیا ہے۔ زبونی ہمت کا مطلب ہوتا ہے ہمت کی پستی یا ہمت کا کم ہو جانا، اور انفعال کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کا اثر قبول کرنا، اور دہر کہتے ہیں دنیا کو اور عبرت کہتے ہیں سبق حاصل کرنے کو۔ یعنی آپ کو کسی کی حالت دیکھ کر اس سے جو آپ سبق حاصل کرتے ہیں اور توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو عبرت کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسرے کا اثر قبول کرنا پست
ہمتی کی دلیل ہے۔ لوگ زمانے سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بصیرت کا فائدہ اٹھایا، لیکن میں کہتا ہوں، یعنی غالب اپنے لیے کہتے ہیں کہ زمانے سے عبرت بھی حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی دوسرے کا اثر قبول کر لیتا ہے، اور اثر قبول کرنا پستی ہمت کا باعث ہے۔ تو پھر کون سی وجہ ہے کہ انسان اپنے عزم و ہمت کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان فراہم کرے؟ شعر کافی غور طلب ہے، اور آپ اس کو ان الفاظ کی روشنی میں، اور جو ہم نے آپ کو ایک اس کی ایک آئیڈیا آپ کو دے دیا ہے، یا ایک اس کی گائیڈ لائن آپ کو دے دی ہے کہہ لیجیے انگریزی میں، جب اس کے مطابق آپ اس کو بار بار پڑھیں گے اور ان الفاظ کی مدد سے اس کا مطلب کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی نئے معنی نکال لیں جو ہمارے بتائے ہوئے معنی سے مختلف بھی ہوں اور بہتر بھی ہوں۔ شعر ہے کہ وارستگی بہانہ بیگانگی نہیں، اپنے سے کر نہ غیر سے وحشت ہی کیوں نہ ہو۔ وارستہ کا کل مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ وارستہ کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا، اور وارستگی کا مطلب ہوتا ہے آزادی۔ اور بیگانگی کہتے ہیں کیا کہیں گے، بے تعلقی، یہ اجنبیت۔ اور وحشت کا مطلب ہوتا ہے دور بھاگنا۔ وحشی انسان ایسے آدمی کو کہتے ہیں نا کہ جو عام آدمیوں کی صحبت کے قابل نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ وحشی ہے۔ تو وہیں سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، وحشت یعنی دور بھاگنا۔ تو اصل میں یہ شعر ان لوگوں کے لیے انہوں نے کہا ہے جو آزادی کے دعوے کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے لوگوں سے بے تعلقی کا بہانہ بنا دیا جائے۔ بے تعلقی اپنی ذات سے پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ غیروں سے۔ وحشت اور بیگانگی اپنی ہی ذات سے لازم ہے، دوسروں سے نہیں۔ مزید مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ گرد و پیش سے الگ ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور بالکل آزادی سے چل سکتے ہیں، آزادی سے جی سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آزادی یہ نہیں، یہ تو اپنی ذات کی خاص پاسداری اور دوسروں سے علیحدگی ہے۔ سچی آزادی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ رہ کر ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دی جائے، ان کے دکھ بٹائے جائیں، ان کی ہر ممکن مدد کی جائے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اپنی ذات کو مٹایا جائے اور اپنی ذات کو سب سے پیچھے رکھا جائے۔ یہی یعنی اصل آزادی ہے۔ اس وقت ہمیں علامہ اقبال کا ایک شعر اسی موضوع پر یاد آ رہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس غزل کا شعر نمبر 9 ہے کہ مٹتا ہے فوت فطرت ہستی کا غم کوئی، عمر عزیز صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ لفظ آیا فوت فرصت، یعنی اس کا مطلب ہے فرصت کا چھن جانا یا فرصت کا ضائع ہو جانا، اور عمر عزیز کا مطلب ہے زندگی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اگر انسان کی عمر عزیز کا ایک ایک لمحہ بھی عبادت ہو، جو کہ ظاہر ہے کہ بڑے پاکیزہ بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، عبادت کرنا بڑا خوبصورت مشغلہ ہے۔ مشغلہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو آپ کے اوپر فرض ہے، اس فرض کے علاوہ بھی اگر آپ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کو عبادت کرتے رہتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کیا اس حالت میں زندگی کی فرصت ضائع ہو جانے کا غم مٹ جائے گا؟
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو مہلت دی ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان ایک ایک لمحہ خدا کی عبادت میں بھی گزار دے تو احساس یہی ہوتا ہے کہ اس فرصت سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب یہاں لفظ عبادت حقیقی نہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ رواجی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حقیقی عبادت کا تو دائرہ نہایت وسیع اور انسان کے لیے بے حد فائدے کا ہے، اور غالباً مرزا غالب بھی یہی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ رواجی عبادت میں زندگی گزارنے کے باوجود اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اسے واقعی ان کاموں میں صرف کیا جائے، خرچ کیا جائے اس عمر عزیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے لگا دی ہیں، اور انہی کاموں کی درست طریقے سے کو سر انجام دینا، انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں عبادت یہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ زندگی کی عارضی مہلت ضائع ہوئی اور اس کا غم باقی رہ گیا۔ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے شک انسان دل میں سمجھ سکتا ہے اس نے جان بوجھ کر کسی نیک کام میں کوتاہی نہیں کی، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ تمام کام ٹھیک ٹھیک اسی طرح پورے ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے؟ لہٰذا یہ بھی فرصت ہستی کے ضائع ہونے کا سبب بنا۔ آخری شعر ہے کہ اس فتنہ خو کے در سے اب اٹھتے نہیں اسد، اس میں ہمارے سر پہ قیامت ہی کیوں نہ ہو۔ فتنہ خو کا مطلب ہوتا ہے فتنہ انگیزی، شرارتیں طرح طرح کی، وہ کہ جس کی ذات سے مشکلات پیدا ہوں۔ خو کہتے ہیں عادت کو، فتنہ خو یعنی وہ ایسا محبوب جو ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا فتنہ پیدا کرتا رہے، نئی شرارت پیدا کرتا رہے۔ اسد یہاں پر جو انہوں نے استعمال کیا ہے اس غزل کے مقطع میں، مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو، یہ یقیناً اس زمانے کی غزل ہے جب مرزا غالب اپنا تخلص غالب نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اسد کیا کرتے تھے۔ اور سر پر قیامت گزرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑی کسی مشکل سے دوچار ہونا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی تو فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ فتنے پیدا کرتا رہتا ہے، تو خود سے کہہ رہے ہیں کہ اے اسد، اب ہم اس کے دروازے پر آ بیٹھے ہیں اور پکا ارادہ کر لیا ہے کہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے، اور چاہے اس کے لیے ہمارے سر پر قیامت ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے۔ اور قیامت آپ جانتے ہیں جو مردوں کو قبروں سے اٹھا کر باہر کھڑا کر دے گی۔ قیامت ہی کیوں نہ ہوگا میں اشارہ قیامت کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ ہم پر ایسی مصیبتیں نازل کر دی جائیں جو قیامت سے ملتی جلتی ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کا دوسرا حصہ تھا، وارستہ اس سے ہے کہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی اور ان شعروں کا مطلب کچھ ایسے کریں کہ یہ غزل آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔